لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. خان صاحب سے ملاقات خان صاحب کے لیے ملاقات کے لیے میں نے پیسے دیے تھے. 2018 میں الیکشن ہوا تھا تو 2021 میں نے رائے جدا کی تھی. اس وقت کی تھی جب پورا پیک پہ تھا عمران خان. ان کو صرف اپنا مفاد ہے. ان کو نہ پاکستان کو کوئی مفاد ہے، نہ پاکستانی عوام کو کوئی مفاد ہے، ان کو نہ نوجوان نسل کا کوئی مفاد ہے. ہمیں ایک ماشاءاللہ پنجاب کے اندر بڑا خوبصورت تھا ایک گلدستہ ملا ہوا تھا سی ایم پنجاب کی شکل میں، جس کو سی ایم اکرم پلس کہا جاتا تھا. وہ بندہ صرف اور صرف ایک ڈیمی پلیئر کا کردار ادا کرتا تھا. تحصیلدار بکے ہیں، اسسٹنٹ کمشنر بکے ہیں، ڈی سی صاحبان بکے ہیں، کمشنر صاحبان بکے ہیں، پولیس کی جوبیں تک بکی ہیں. اور ان کے فیصلے جو کرتی تھی وہ ایک روکی صاحبہ تھی. پنجاب کی اور کے پی کے کی مارکیٹ کمیٹیوں کے 236 چیئرمین تھے. سب کو ایک ہی رات میں کیوں اڑایا تھا؟ جب سی ایم کا دور تھا پنجاب کا، اس کا عثمان بزدار کا، تو آپ بتائیں کہ پنجاب میں کتنے آئی ٹی چینج ہوئے تھے. میری والدہ کو کووڈ ہوا، اتنا بے بس تھا کہ اپنی والدہ کو کسی ہاسپٹل میں داخل نہیں کروا سکا. مجھے تب پتا چلا کہ میری اوقات کیا ہے. انہوں نے ایک ادارے کے اوپر حملہ کرنے کی کوشش کی. انہوں نے نہ صرف ادارے کے اوپر بلکہ پورے پاکستان کے اوپر حملہ کرنے کی کوشش کی. لہرایا کس نے تھا؟ وہ سائفر. اور پیپر گیا کام، اور آج وہی ابا جی بنے ہوئے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم معزز خواتین و حضرات. ملک زمان نصیب صاحب اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں، جو کہ استحکام پاکستان پارٹی کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں. کاروبار کی دنیا کی بات کی جائے تو اعظم کلاتھ مارکیٹ کے صدر کے طور پر اپنے فرائض سر انجام دے رہے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ استحکام پاکستان پارٹی کے ساتھ وابستہ ہوتے ہوئے سیاست کے اندر بھی خاصے متحرک نظر آتے ہیں. بالخصوص اگر بات کی جائے سوشل میڈیا کی تو وہاں پر بھی ہمیں یہ خاصے ایکٹیو نظر آتے ہیں، کبھی کسی ٹک ٹاک ویڈیو میں، کبھی کہیں کبھی کہیں. سر السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. مزاج بخیر ہیں؟ الحمدللہ. تو مجھے سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ ٹک ٹاک کا اور سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، اور آپ کے سیاسی کریئر کی بھی اگر بات کی جائے تو آپ پاکستان تحریک انصاف سے بھی ماضی میں وابستہ رہے، جو کہ جانی ہی سوشل میڈیا کے لیے جاتی ہے. تو یہ سوشل میڈیا پر آنے کا اور سیاست کو سوشل میڈیا سے منسوب کر کے چلانے کا یہ فیصلہ کب کیا آپ نے؟ یہ فیصلہ ریسنٹلی کیا ہے جی. ابھی اس کو کوئی اتنا زیادہ وقت نہیں گزرا. کوئی آپ یہاں سے اندازہ کر لیں، کوئی 4 ماہ پہلے کی بات ہے. میں تو یہ ٹک ٹاک کبھی استعمال بھی نہیں کرتا تھا، نہ میں نے کبھی یوز کیا تھا یہ اپنا یوٹیوب وغیرہ. بس فیس بک وغیرہ ہم وہ یوز کرتے تھے سوشل میڈیا میں. بس ایک اتفاق ایسا ہوا کہ میرا بیٹا ہے، اس کا ایک دوست بنا. مجھے آئیڈیا نہیں تھا کہ وہ اتنا پاپولر ہے. اس کا نام رجب بٹ ہے. تو اس سے آگے وہ میرا دوست بن گیا، بھائی بن گیا. تو اس نے مجھے اس معاملے میں ڈال دیا ہے. تو آج الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی بڑی کرم نوازی ہے. لوگ بڑا پیار کرتے ہیں، بڑا پہچانتے ہیں، بڑی عزت دیتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی ہے میرے سے. یعنی آپ سیاست میں یقیناً آپ کو فائدہ ہوا سوشل میڈیا کی وجہ سے. آپ اس کا کریڈٹ خان صاحب کو تو نہیں دے رہے؟ نہیں، کس چیز کا خان صاحب کو دینا کریڈٹ؟ بہرحال وہ ان کی پوری ایک ٹیم جو ہے وہ سوشل میڈیا پر سوال ہی پیدا نہیں تھا. وہ اپنے علاوہ کسی اور کو کچھ سوچتے نہیں ہیں. ان کو صرف اپنا مفاد ہے. ان کو نہ پاکستان کو کوئی مفاد ہے، نہ پاکستانی عوام کا کوئی مفاد ہے. ان کو نہ نوجوان نسل کا کوئی مفاد ہے. بس ابھی یہ میں بات کر رہا ہوں، کئی آ جائیں گے بڑے الٹے سیدھے کمنٹ دینے کے لیے، لیکن میں آپ کو جینوئن بتا رہا ہوں. ہمیں ابھی بھی ہوش کے ناخن لینے چاہیے. پاکستان ہے تو ہم ہیں، پاکستان کے ادارے ہیں تو ہم ہیں. یہ کسی سیاستدان کے پیچھے لگ کے کوئی اپنے ملک کے خلاف یا اپنے پاک فوج کے خلاف یا کسی اپنی ایجنسی کے خلاف اس طرح کے ہوچے اقدامات اٹھانا، میں سمجھتا ہوں وہ حب الوطنی نہیں ہے. بالکل ٹھیک. وہ ایک بے وقوفی ہے. اچھا، آپ نے رجب بٹ کا ذکر کیا، تو یہ آپ نے بتایا کہ آپ کے بیٹے کا دوست تھے اور پھر آپ کے دوست بنے. تو آپ تو ویسے میرا خیال ان کے ہم عمر بھی لگتے ہیں، جوان آدمی. نہیں، میری عمر زیادہ ہے اس سے. اچھا، تو یہ کیسے، یہ دوستی کیسی ہے؟ اور میرا چھوٹا بھائی بنا ہوا ہے جی. ہمسائے ہیں؟ نہیں، ہمسایہ نہیں ہے. وہ اپنا بس اتفاق سے ملاقات ہوئی اور کوئی ایسے ویسے انسیڈنٹ ہو گئے جس کی وجہ سے وہ چھوٹے بھائیوں سے بھی بڑھ کر ہو گیا. اس سے بڑا پیار ہے. یہ دوستی ریسنٹ ڈیز میں ہوئی ہے آپ؟ ہاں جی، ریسنٹ میں ہوئی ہے، کوئی 5-4 ماہ پہلے. 4-5 ماہ پہلے پرانی دوستی ہے، اور لیکن بہت زیادہ کلوز دوستی. اس کے ساتھ ایک انسیڈنٹ ہو گیا تھا. اس کی طرف کسی نے کوئی فائرنگ کر دی تھی. اس معاملے کو دیکھا کیوں ہوئی، کس طریقے سے ہوئی، کس نے کی، پھر اس کی تہہ تک پہنچے، پھر اس کے انجام تک لے کے آئے بندے کو. اس میں کافی زیادہ کیا تھا. انجام مطلب کیسے کیا؟ اس نے اس بندے کو غلطی کا احساس دلوایا کہ اس نے جو حرکت کی ہے وہ ایسے کسی اور کے ساتھ نہ کرے. تو اس وجہ سے ذرا
اس کو سمجھایا, اس کو تھوڑا سا عقل اس کی ٹھکانے آئی کہ یار وہ اپنے ماں باپ کا بیٹا ہے, اپنے ماں باپ کی عزت کرے, اپنے ماں باپ کی خدمت کرے. یہ نہیں کہ سوشل میڈیا پہ آ کے اس کا جھوٹا فیم لینے کے لیے اس طرح کے خودشیت اقدامات اٹھائے, تو ایک بری بات تھی. اس وجہ سے اس کو اس معاملے میں کافی. آپ کو کیسے پتہ لگا؟ رجب نے کال کی آپ کو؟ ہاں جی, مجھے کال آئی تھی, ان کی فیملی میں سے کال آئی تھی کہ اس طرح کر کے فائرنگ ہوئی ہے. تو میں پھر پہنچا وہاں پہ موقع پہ. ابھی وہ آیا نہیں ہوا تھا, لیکن میں نے وہاں پہ متعلقہ پولیس کو بلایا, تو پھر وہ ایف آئی آر وغیرہ کٹوائی. ٹھیک, تو کیا ڈراپ سین کیا نکلا اس کیس کا؟ ڈراپ سین یہ لکھنا کہ وہ لڑکے کو بس فیم لینا تھا, اس کو فیم لینے کے چکر میں اس نے یہ کر دیا. بعد وہ لڑکا بڑا پچھتایا, اللہ اس کو بھی زندگی تندرستی دے. وہ اپنے ماں باپ کا بچہ ہے, اچھا بچہ تھا, لیکن اس کو جو لوگوں نے گائیڈ کیا ہوا تھا, جو آج کل کا معاشرہ ہے, جو آج کل کا جو یرانہ ہے, جو ایک صحبت ہے, اس کو دیکھنا چاہیے. ہر کسی کے والدین کو نا اپنے بچے کے اوپر پوری نگرانی رکھنی چاہیے, دیکھنا چاہیے کہ وہ کس صحبت میں بیٹھ رہا ہے. اگر بری صحبت میں بیٹھے گا نا تو اس کا انجام برا ہوگا, اگر اچھی صحبت میں بیٹھے گا تو اس کا انجام اچھا. اصل میں نا یہاں پہ گائیڈ کرنے والا کوئی نہیں ہے, یہاں پہ بتانے والا کوئی نہیں. ہم جب اسکول میں پڑھتے تھے تو اسکول میں ایک پورا باقاعدہ لکھا ہوتا تھا, روز وہاں سے گزرنا ہوتا تھا. وہ لکھا کیا ہوتا تھا؟ با ادب با مراد, بے ادب بے مراد. جو اس چیز کو سمجھ گیا اس کی لائف بڑی آسان ہو جائے گی, جو اس چیز کو نہیں سمجھے گا وہ پھر بے مراد ہی رہے گا. تو یہ رجب تو اور بھی بہت سی حرکتیں کرتے پھر رہے ہیں. مثال کے طور پر انہوں نے کڈنیپ کر لیا تھا غالباً ڈکی کے چھوٹے بھائی کو. نہیں, مجھے اس چیز کا نہیں پتا, وہ ایک آپس میں مذاق ہو, وہ علیحدہ بات ہے. لیکن لڑکا ایسا نہیں ہے, وہ بڑا اچھا لڑکا ہے, بڑا پازیٹیو لڑکا ہے, اور لوگوں کا خیال کرنے والا, وہ لوگوں کی عزت کرتا ہے, خدا خوفی ہے اس میں, بڑی محبت کرتا ہے, لوگوں کے بڑے کام آتا ہے, اور کافی وہ زکوٰۃ وغیرہ نکالتا ہے. بالکل ٹھیک, ماشاء اللہ. اچھا, آپ نے 2018 میں پاکستان تحریک انصاف کے لیے غالباً حمزہ شہباز کے خلاف آپ نے الیکشن لڑا. جی, تو اس کے بعد آپ جیتے؟ نہیں, میں ہار گیا تھا. ٹھیک, پھر آپ نے وہ پاکستان تحریک انصاف سے راہیں جدا کر لی تھی؟ نہیں, میں نے فوراً نہیں کی تھی. میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ الیکشن ہوا تھا 2018 میں. 2018 میں الیکشن ہوا تھا, تو 2021 میں میں نے رائے جدا کی تھی. اس وقت کی تھی جب پورا پیک پہ تھا عمران خان, پرائم منسٹر بھی اسی کا تھا, پورے پاکستان میں حکومت بھی اسی کی تھی, پنجاب میں اس کا اپنا پورا سکہ بولتا تھا, کے پی کے میں اس کا پورا ڈنکا بولتا تھا. تو اس وقت میں نے اس کو چھوڑا تھا جب کسی نے چھوڑنے کا سوچا بھی نہیں تھا. تو پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان سے تو آپ کو مختلف طرح کے القابات ملے, جیسے لوٹا ہو گئے اور دیگر. نہیں, میرے متعلق وہ نہیں کہیں گے, کیونکہ ان لوگوں کو پتہ ہے, ان لوگوں کے ساتھ میں نے کام کیا ہوا ہے, ان لوگوں کو پتہ ہے کس طریقے سے کس کنڈیشن سے میں چھوڑ کے آیا تھا. اور کئیوں نے اس چیز کو کہا تھا, اور کئیوں نے اس پارٹی کے اندر آواز بلند کی کہ آپ نے ایسے کارکن کی ہمارا جدا کروا دیا ہے جو بالکل بڑا حب الوطنی سے اور بڑا خلوص نیت سے پارٹی کے لیے کام کرتا تھا. لیکن یہاں پہ جو کروکوڈائل ہے نا, وہ کسی کو کام کرنے نہیں دیں گے. یہاں پہ صرف اپنے اپنے مفاد کی دوڑ ہے, جس کا جو مفاد ہوگا اس نے وہ حاصل کیا اور دوسرے کو کک کرا کے فائر کر دیا. تو یہ چیز کا بالکل میں کہوں گا, مجھے تو نہیں, نہ میں نے کسی کے ساتھ وہاں پہ کبھی آج تک بدتمیزی کی ہے, نہ میں کسی سے کوئی ایسی ویسی بات سنی ہے, اور امید بھی یہی کرتا ہوں کہ میں ان لوگوں کی عزت کرتا ہوں وہ میری عزت کرے, دوسری کو رہے نہیں ہے. وجہ کیا بنی آپ نے جو بالکل راہیں جدا کر لی؟ بڑی وجوہات ہیں. دیکھیں, جب ہم نے الیکشن لڑا, میں نے 2018 کے الیکشن میں 48,000 ووٹ لیا تھا حمزہ شہباز کے مقابلے پہ, اور اس وقت وہ صورتحال تھی کہ میں آپ کو بیان نہیں کر, کوئی کھل ڈل کے سپورٹ نہیں کرتا تھا. پی ٹی اے کے جو ورکر تھے, جو بڑے نظریاتی ورکر تھے, میں جانتا ہوں اور میرا اللہ جانتا ہے ان کو میں نے کس طریقے سے اپنے ساتھ چلوایا تھا. یہ میں جانتا ہوں اور میرا اللہ جانتا ہے. آج جو مرضی کہیں, لیکن میرے سامنے آ کے وہ کوئی بات کو جھٹلا نہیں سکتے. اس کے بعد جب گورنمنٹ آ گئی, اگرچہ میں الیکشن ہارا تھا, لیکن اس کے باوجود مجھے میرے اللہ نے بڑی عزت دی. میں نے اپنے حلقے کے کام جس حد تک جا سکتا تھا کام کروائے. کوئی کام ہو جاتے تھے, کچھ کام نہیں ہو جاتے تھے. ہمیں ایک ماشاءاللہ پنجاب کے اندر بڑا خوبصورت تھا ایک گلدستہ ملا ہوا تھا سی ایم پنجاب کی شکل میں, جس کو سی ایم اکرم پلس کہا جاتا تھا. وہ بندہ صرف اور صرف ایک ڈیمی پلیئر کا کردار ادا کرتا تھا. وہ بندے نے صرف آیا ہے, نہ اس کو پتہ تھا ہوتا کیا ہے پنجاب کی سیاست, بیوروکریسی کیسے چلتی ہے پنجاب میں, کس طریقے سے آپ نے لائم زون قائم کرنا ہے, کس طریقے سے آپ نے انفورسمنٹ کو قائم کرنا ہے, کس طریقے سے لائن آرڈر کو آپ نے دیکھنا ہے. میں نہیں سمجھتا اس بندے نے وہ کوئی کردار ادا کیا. جو اس کے ارد گرد تھے
جو اس کی بڑی آؤ بغد کرتے تھے اسی نے ان کو خراب کیا، اور ظاہری بات ہے اس نے پنجاب حکومت میں رہنے کے باوجود کوئی پنجاب کا کام نہیں کیا. اور یہاں پہ آپ کو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ یہاں پہ تحصیلدار بکے ہیں، اے سی اسسٹنٹ کمشنر بکے ہیں، ڈی سی صاحبان بکے ہیں، کمشنر صاحبان بکے ہیں، پولیس کی جوبیں تک بکی ہیں، پولیس کے افسران تک بکے ہیں، جو ٹرانسفریں تھی وہ تک بکی ہیں. اور ان کے فیصلے جو کرتی تھی وہ ایک گوگی صاحبہ تھی اور ان کے ہسبینڈ صاحب تھے، اور کس کے آشرواد سے تک کرتی تھی وہ ماشاءاللہ پینی صاحب ہے. اب یہ بات کروں گا تو لوگوں کو ہضم نہیں ہوگی، لیکن حقیقت میں حلفاً کہتا ہوں یہی ہے. اچھا، آئی ریممبر کہ خان صاحب کے دور میں ایک اسکینڈل آیا تھا بچیوں کے دارالامان کا، جس میں وہ کرین بھی چڑھا دی گئی دارالامان کی، وہ توڑ دی. اس کی وہ افشاں نام کی خاتون تھی غالباً. اس نے تو بڑے ہوش ربا انکشافات کیے کہ بچیاں دارالامان سے خان صاحب کے لیے لے کے جائی جاتی تھیں اور ان کے وزراء کے لیے لے کے جائی جاتی تھیں. اس میں کیا حقیقت تھی، کیا چیزیں؟ پھر یہ بات نا بڑی نا غلط اینگل سے ہو جائے گی، تو میں کسی کی ذاتیت کے اوپر کوئی انگلی نہیں اٹھانے آئی یہاں پہ. یا آپ کا میں نے پروگرام کر کے نکل جانا ہے، لیکن یا میں بول دوں گا ہو جاؤں گا، وہ بڑی عجیب سی بات ہوگی. اور نہ ہی میں نے کسی ادارے کے بچیوں کے متعلق کوئی ایسی گفتگو کروں گا تو ان کے اوپر کوئی تہمت لگے، میں اسے اوائڈ ہی کروں گا. لیکن کچھ باتیں ہوتی ہیں تو نکلتی ہیں، ادروائز نہیں نکلتی. میں بس ایک دو چیزیں پوچھوں گا، آپ طریق دہرائے. اگر یہ کہتے ہیں نا کرپشن، تو اگر کرپشن نہیں ہوئی تو سب سے پہلے مجھے یہ بتائیں، خان صاحب نے پنجاب کی اور کے پی کے کی، یہ میں بڑی غور سے آپ کو بتا رہا ہوں بات، ابھی تک کسی چینل نے یہ بات نہیں اٹھائی ہوگی، پنجاب کی اور کے پی کے کی مارکیٹ کمیٹیوں کے 236 چیئرمین تھے، سب کو ایک ہی رات میں کیوں اڑایا تھا، کیوں ان کو معطل کیا تھا؟ صرف اس وجہ سے کہ ان سب کے اوپر کرپشن کے الزامات لگے تھے. وہ کن کے لوگ تھے، کنہوں نے لگوائے تھے، کنہوں نے پیسے لیے تھے، کس کے پیسے تھے، کیوں تھے، اس کی تحقیقات کروا لو، آپ کو پتہ چل جائے گا. عمران خان کے اپنے الفاظ تھے کہ ساری مارکیٹ کمیٹیوں کے اوپر بیٹھے ہوئے بندے جو جتنے چیئرمین ہیں یا وائس چیئرمین ہیں، جو منڈیوں سے پیسے لیتے ہیں، ماہواری ان کی جاتی ہے، وہ کرپشن کی زرد میں ہیں سارے، تو وہ انہوں نے اڑا دیے. اس کے بعد میں کیا ہوا؟ ایڈمنسٹریٹر طور پہ سب کو ہینڈل کرنا شروع کر دیا گوگی صاحب نے، جمیل گجر صاحب نے. سب کے سامنے یہ چیزیں، یہ کسی ڈکی چھپی بات نہیں ہے. آپ دور نہ جائیں، آپ یہ بتا دیں جب سی ایم کا دور تھا پنجاب کا، اس کا عثمان بزدار کا، تو آپ بتائیں کہ پنجاب میں کتنے آئی جی چینج ہوئے تھے، پنجاب کے کتنے آئی جی چینج ہوئے تھے؟ اچھا، ان دنوں مصنوعی مہنگائی کا بھی چلے مصنوعی مہنگائی ابھی بات کی بات ہے، پہلے میں آپ سے یہ پوچھتا ہوں، آپ کو آئیڈیا بھی ہے پنجاب کے 7 آئی جی چینج ہوئے تھے، اور لاہور کے کتنے سی سی پی او چینج ہوئے تھے؟ لاہور کے 6 سی سی پی او چینج ہوئے تھے. لاہور کے کتنے ڈی آئی جی چینج ہوئے تھے؟ لاہور کے 8 ڈی آئی جی چینج ہوئے تھے. اس کی کیا وجہ تھی؟ اس کی وجہ یہی تھی، ایک آیا، دوسرا گیا، دوسرا آیا، تیسرا گیا، اس کا ریٹ بڑھ گیا، اس کی زیادہ پیسے کی بولی لگ گئی، اس کو فارغ کرا کے اس کو لے آئے. تھانے تک بھی کیے، یہاں پہ پولیس اسٹیشن تک بھی کیے. اس میں خان صاحب کی انوالومنٹ ہوتی تھی یا نیچے سے معاملہ؟ دیکھیں میری ایک فرم، میری نارملی کہتے ہیں نا کہ خان صاحب ایماندار ہیں. میں ایماندار ہے نا، میں آپ کو بتاتا ہوں، میرے سے پیسے مانگے گئے تھے، جب میں نے بتایا میرا ٹکٹ ہولڈر سے نام نکل گیا. اس میں اور کون سی بات ہونی ہے؟ یہ جو حمزہ شہباز والا ٹکٹ پہ آپ نے، جی جناب 2021، نہیں ٹکٹ کی بات نہیں میں کہہ رہا، الیکشن لڑنے کی بات کہہ رہا ہوں. جب الیکشن لڑ لیا اس کے بعد میں نے بھی کوئی اپنا زور زمایا، میں نے بھی کہا کہ میں بھی کوئی چیئرمین شپ پہ آؤں. تو جب چیئرمین شپ کے لیے کوئی دوڑ بھاگ کی تو ڈیمانڈ ہوئی، وہی ڈیمانڈ میں نے ڈائریکٹ خان صاحب کو بتائی، اور جب پتہ چلا بعد میں میرا ٹکٹ ہولڈر سے نام نکل گیا. ڈیمانڈ کتنی کی تھی؟ چھوڑا کہ جتنے کی بھی ڈیمانڈ تھی، ڈیمانڈ ہی تھی. نہیں، وہ کہتے تھے نا کہ خان صاحب سے ملاقات کا بھی ریٹ ہوتا تھا. حلفاً پیسے دیے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. خان صاحب سے ملاقات، خان صاحب کے لیے ملاقات کے لیے میں نے پیسے دیے تھے. زمان پارک میں؟ زمان پارک میں نہیں، بنی گالا کی، تب زمان پارک میں نہیں بیٹھتے تھے وہ. آئی وش آپ بتائیں کتنے دیے تھے؟ بس دیے تھے میں نے، اور خان صاحب کے بڑے قریبی بندے کو دیے تھے. ہزاروں میں تھے؟ لاکھوں میں تھے. 5 سے اوپر تھے؟ ہاں جی، زیادہ تھے. صرف ملاقات کے؟ صرف ملاقات کے. اچھا، وہ جو جلسے میں ایک سیٹیں لگتی ہیں، بیچ میں خان صاحب بیٹھے ہیں، رائٹ سائڈ پہ بسا اوقات شاہ محمود قریشی اور دیگر، وہ سیٹس کا بھی ریٹ ہوتا ہے؟ نہیں، میں نے آج تک یہ نہیں سنا. میں کیوں اپنی قبر وزنی کروں؟ جو ایک حقیقت ہے وہ میں یہ بیان کروں گا. اور سیٹوں کا میں نے آج تک ریٹ نہیں سنا، نہ اس میں جلسوں میں کوئی ریٹ روٹ ہوتے ہیں،
جلسوں میں تو ڈونیشنیں آتی ہیں, وہ ایز اے کارکن لوگ اپنی خوشی کو دیتے ہیں, کسی نے دینے ہوتے ہیں کسی نے نہیں دینے ہوتے ہیں, لیکن اس کے اوپر کوئی زیادہ کوئی وزن نہیں ہوتا دینے لینے کا, اس کے اوپر جس سے جو کر سکتا پارٹی کے لیے وہ کر لے. یہ ایک علیحدہ ٹاپک ہے جلسوں والا. اچھا, یہ مجھے بڑی حیرت ہوئی, آپ نے بتایا کہ ملاقات کے لیے بھی آپ کو پیسے دینے پڑے. میں نے دیے تھے خان صاحب کے بڑے قریبی اس ٹائم ایم پی ہے بندہ جس کو دیے تھے. ٹھیک ہے. اچھا, آپ نے بتایا کہ پیسے دے کے ملاقاتیں وغیرہ ہوتی رہیں, تو آپ جو پیسے دے کر ملاقاتیں کر رہے ہیں, اتنی وہ ایک خواہش اور محبت ہے سیاست سے. جس کو پیسے دیے تھے ملاقات کروانے کے لیے, اس نے پھر بھی ملاقات نہیں کروائی تھی, پیسے لے لیے تھے نا. چھوڑے وہ دوبارہ مردے نہ اٹھائیں, وہ بولے ایک چیز ختم کر دی, ایک چیز کے اوپر کراس مار دیا ہوا بس. لیکن میں ان نوجوان نسل کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں جو یہ کہتے ہیں کہ یار یہ ابھی بھی میری بات کا یقین نہیں مانے, میں اتنا بڑا کلمہ پڑھ کے کیا ہے, اس سے بڑھ کے مسلمان کے لیے کچھ نہیں ہے. میں حلفاً کہتا ہوں میں نے دیا تھا سب ملاقات کے لیے. اچھا, مجھے بڑی حیرت ہوئی, آپ نے ملاقات کے بھی پیسے دیے, تو ایسے بندے کو جس کو اتنی محبت ہو سیاست سے, وہ پیسے دے رہا ہے ملاقات کے لیے, کیسے یہ کیا جا سکتا ہے کہ وہ ایک پارٹی دوسری پارٹی میں جائے گا پیسے کے لیے؟ لیکن یہ الزام لگتا ہے. تو آپ آئی پی پی میں کتنے روپے میں خریدے گئے؟ اچھا, مزے کی بات یہ ہے, جب میں گیا ہوں تب تو آئی پی پی کا دور دور تک وجود بھی نہیں تھا. آئی پی پی تو بنی ہے جا کے 2023 میں نے تو 2021 میں چھوڑی تھی. آپ نے بغیر پیسوں کو جوائن کر لی تھی؟ کس چیز کے پیسے جتنے الحمدللہ میں دیتا تھا, تو یہ نہیں کیسے اور بڑے بندے نہیں, بڑے بندے تھے خان سے پیار کرنے والے دیتے تھے, لیکن الحمدللہ کسی کی آج تک ضرورت نہیں ہوئی کہ مجھے کوئی پیسوں سے خرید سکے. میں بڑے فخر سے کہتا ہوں میں رزق لال کماتا ہوں, اور اللہ تعالیٰ کا بڑا شکر ہے, میرے والدین نے الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی کے ساتھ مجھے یہ تربیت دی ہوئی ہے کہ اپنا خود کھانا ہے, اگانا ہے. ہم خود مزدوری کرتے ہیں, خود یہ اسی چیزوں پہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے, اللہ تعالیٰ نے ہاتھ کھلا رکھا ہوا ہے. وجوہات کیا تھی دیکھو, چھوڑنے کی بھی وجہ بنی. اس سے پہلے جو معاملات چل رہے تھے وہ تو ایک علیحدہ ٹاپک تھا چلنے کا, لیکن اصل دل کب دکھا, الیکشن لڑا. الیکشن لڑنے کے بعد ہم نے ساری زندگی کی تھی اپوزیشن, اور اپوزیشن میں سیاست کرنا بہت آسان ہے. حکومت کے اندر رہ کے سیاست کرنا خالہ جی کا گھر نہیں ہے. جب اپوزیشن کے بعد جب ہماری گورنمنٹ آ گئی پنجاب میں بھی اور وفاق میں بھی, تو جو محنت کر رہے تھے کرتے گئے. جب کووڈ آیا نا, کووڈ کے بعد اس سے پہلے تو سیاسی مداخلتیں ہوتی جا رہی تھی, کوئی کام ہوتا تھا کوئی کام نہیں ہوتا تھا, کوئی چیئرمین شپ تھی کوئی نہیں تھی, کوئی معاملات وہ اونچی نہیں چڑھ رہی تھی. لیکن اصل دل کب دکھا جب میری والدہ کو کووڈ ہوا, اور میں اتنا بے بس تھا کہ اپنی والدہ کو کسی ہاسپٹل میں داخل نہیں کروا سکا. میں گورنمنٹ کو ایسے سمجھتا تھا کہ یہ میرا گھر ہے, یہ میری گورنمنٹ ہے, لیکن اس کے باوجود مجھے تب پتہ چلا کہ میری اوقات کیا ہے. مجھے تب انالیسس ہوا, وہ تو ایک اللہ کا ایک فرشتہ آیا, اس نے مجھے کہا کہ آپ والدہ کو سی ایم ایچ میں لے کے آؤ. پھر وہاں پہ میں نے اپنی والدہ کو سی ایم ایچ میں کروایا. ٹھیک ہے, تو 20 دن میری والدہ وہاں پہ رہے. 20 دن میں روز جیتا تھا روز مرتا تھا, بس جو اللہ کا حکم تھا. 20 دنوں بعد میری والدہ کا انتقال ہو گیا, تو میں میرا دل ہی ٹوٹ گیا. پھر میں نے زیادہ توجہ ہی نہیں دی. اس کے بعد جب معاملہ دیکھے, اور میں نے پھر 4-5 ماہ بعد فیصلہ کر لیا خیر بات کر دو سیاست کو. میں نے سیاست کو چھوڑ دیا تھا تب. اس کے بعد میں پھر اپنے بزنس کی طرف لگ گیا. شکر ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کا. کیسا محسوس ہوتا ہے جب ایک بندہ جو پاور میں ہے, سیاست میں ہے, حکومت کے دھڑے کے حصہ ہے, اور پیسے کے اعتبار سے وہ ایک بہت بڑی کلاتھ مارکیٹ کا صدر بھی ہے, پیسہ بھی ہے, طاقت بھی ہے, اس کے باوجود بے بس ہو جاتا ہے؟ اللہ کے کام ہے جی. اللہ جس سے مرضی چاہے نواز دیتا ہے, اللہ جس سے مرضی چاہے فقیر بنا دیتا ہے. مجھے تب پتہ چلا تھا کہ بندہ کیا ہے. کوئی کسی کے کام نہیں آتا جب تک اللہ کی منظوری نہیں ہوتی. میں سمجھتا ہوں اگر وہ ایک شخص جس کو میں فرشتہ کہتا ہوں, اگر میری والدہ کو ہاسپٹل نہ داخل کرواتا, شاید میں اس ٹائم سوسائڈ کر لیتا. بڑا مان تھا مجھے اپنی اس پارٹی کے اوپر, اس پارٹی کے اوپر, کہ ہمارے بڑے کام کی, یہ کرے گی, یہ کرے گی, وہ کرے گی. لیکن جب سفید جواب ملے نا
کہ جی نہیں ابھی نہیں ہم کچھ کر سکتے. تب دل ٹوٹا تھا, تب پتہ چلا تھا کہ واقعی سیاست بڑی بے رحم چیز ہے. تب سے پھر دل خراب ہو گیا. ہیلتھ منسٹر تو آپ کی اپنی تھیں. بس اللہ ان کو ہدایت دے, اللہ ان کی مشکل آسان کرے, میری ان کے لیے یہی دعا ہے. آپ نے رابطہ نہیں کیا ان سے؟ کیا تھا, صاف جواب ملا تھا مجھے. کیا یاسمین صاحبہ سے؟ اور چھوڑے بھائی, وہ خود اس ٹائم مشکل میں ہے, میں اس کو کیا کہوں. اللہ اس کی مشکل آسان کرے, میں اس کو دعا ہی دوں گا. بالکل ٹھیک ہے, چلیں آگے بڑھتے ہیں. یہ جو آپ کی جماعت ہے اس وقت استحکام پاکستان, اس کے داخلے کا طریقہ ہے کہ آپ نے ایک بیان دینا ہے کہ میں 9 مئی کے واقعات کی مذمت کرتا ہوں, جو ایک ہم نے دیکھا آبزرو کیا. تو یہ اس الزام کو آپ نے ایز اے پارٹی اس کو آپ لوگوں نے کیسے فیس کیا ہے؟ تو بہت سیریس قسم کا کرٹیسزم تھا. دیکھیں, ایک تو بات استحکام پاکستان کے ایڈمیشن کی آپ نے بات کی. ہم نے ایڈمیشن بند کر دیے ہوئے ہیں اس قسم کے. شروع میں تو بھرتیاں ہی شروع میں جس طرح کی آپ بھرتیاں کہہ رہے ہیں نا, وہ بھرتیاں تھیں الیکشن کے پہلے کی. الیکشن کے بعد ہم بالکل اس کو ایک بڑے سیاسی جماعت چلتی ہے تنظیم کے سر کے اوپر, اور تنظیم چلتی ہے ورکر کے سر کے اوپر, کارکن کے سر کے اوپر. تو ہم اس وقت الحمدللہ میں سمجھ رہا ہوں کہ ہم لاہور میں آپ کو ان قریب کچھ ایسا کر کے دکھائیں گے کہ آپ کہیں گے واقعی یہ کوئی سیاسی جماعت ابھر رہی ہے, اور یہ بڑی منظم سیاسی جماعت ہوگی. یہ نہیں ہوگی کہ بالکل یہ کسی کے کہنے کے اوپر کچھ کر جائے, یہ کہ کوئی کسی کے بہکاوے میں آ جائے. جو ہونا تھا وہ ہو چکا ہے. ہمارے جو پریزیڈنٹ ہے جماعت کے عبدالعلیم خان صاحب, بڑی سخت ڈائریکشن ہے ہمیں. میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ آگے ہماری جو تنظیم سازی ہو رہی ہے, لاہور شہر کی بات کروں گا. لاہور شہر کے اندر الحمدللہ ہم نے اس کو ڈیوائڈ کر دیا ہے ٹاؤنوں کے اوپر. لاہور کی تنظیم تو آلریڈی بن گئی ہے الحمدللہ. اب اس کے ٹاؤنس ہم کمپلیٹ کر رہے ہیں. لاہور کے 10 ٹاؤن ہیں, اور ساتھ اس کے کنٹونمنٹ آ جاتا ہے, بورڈ آ جاتا ہے. ہمارے اس وقت 7 ٹاؤن کمپلیٹ ہو چکے ہیں تنظیم سازی کے حوالے سے. اب ہم آگے جا رہے ہیں. آگے کہاں جا رہے ہیں؟ آگے جا رہے ہیں یونین کونسل لیول کے اوپر. 274 یونین کونسل ہیں. 274 کو آپ 6 سے ملٹیپلائی کر دیں. 6 ایک یونین کونسل کی وارڈ ہے, یہ ملٹیپلائی کر دیں 1800 کے قریب بنیں گے. اور اس کے بعد آپ اس کو ملٹیپلائی کرو, 6 کو ملٹیپلائی کرو, ایک وارڈ کے اندر 2 ہم یونٹ بنا رہے ہیں, بلاک یونٹ. یہ تقریباً چلا جائے گا 5400 کے قریب. ہماری انشاءاللہ لاہور شہر کے اندر آپ اسٹینڈ دیکھیں گے, آپ کارکن دیکھیں گے, اور وہ کارکن ہوگا بالکل ہی مخلص, جس کا کام عوام تک ریلیف پہنچانا, جس کا کام عوام کی خوشی غمی میں شامل ہونا, عوام کے دکھ بانٹنا, عوام کو ریلیف دلوانا. جس کا کام کیا ہوگا؟ ہم تک بات پہنچانا. کسی کی بات نہیں سننی چاہ رہی, کسی کو کوئی پولیس اسٹیشن کا مسئلہ ہے, کسی کو کوئی ضلع کچہری کا مسئلہ ہے, کسی کو کوئی ہاسپٹل کا مسئلہ ہے, کسی کو ادویات کا مسئلہ ہے, کسی کو کسی اور قسم کا مسئلہ ہے, تو ہم اس کا انشاءاللہ اس کی گھر کی دہلیز تک انصاف بھی پہنچائیں گے. اور اس کی جو معاونت ہوگی یا اس کی جو مشکلات ہوگی, اس کی آسانی کے لیے ہم جہاں تک جائیں گے وہ کر کے دکھائیں گے. آپ دیکھیں گے انشاءاللہ. یہ آپ کو میں یہاں پہ کوئی حقیقت کی بات تو نہیں کر رہا, آپ کو یہ میں بڑے دعوے سے کہہ رہا ہوں, اور بڑا سینہ چوڑا کر کے یہ کہہ رہا ہوں بات. الحمدللہ عبدالعلیم خان صاحب نے لاہور کی مجھے صدارت دی ہے IPP کی, اور آپ کو دکھاؤں گا کہ یہ IPP لاہور میں کیسے منظم ہوتی ہے. لاہور بڑے صغیر پاک و ہند کی جان ہے. جب بھی تحریک نکلی یہاں سے نکلی ہے, اور یہیں سے ہی بڑی بڑی موومنٹیں بنتی ہیں, اور انشاءاللہ موومنٹ بنا کے دکھائیں گے آپ کو. ٹھیک. آپ نے بتایا کہ ورکر ہیں وہ پارٹی کی جان ہوتے ہیں, اور ورکر جو ہے وہ انگیج ہوتا ہے کسی نظریے کی بنیاد پر. ہم نے شروع میں دیکھا کہ اجتماعات مختلف اکٹھے کی الیکشن سے پہلے, وہ الزام لگتا رہا کہ پیسے کے سر پہ ہیں, پیسے کے سر پہ ہیں. تو نظریہ کیا ہے, مینیفیسٹو کیا ہے IPP کا, اور وہ کون ہے جو دیتا ہے مینیفیسٹو آپ کو؟ دیکھیں, نظریہ انسان نے خود بنانا ہوتا ہے. ایک نظریہ بنا تھا 2 قومی نظریہ, جس نظریے کی بنیاد کے اوپر پاکستان بنا تھا. جی. ہم تو یہ نہیں کہیں گے کہ ہم نے نیا پاکستان بنانا ہے, ہم نے کوئی ایسا موومنٹ بنا دینی ہے کہ بالکل یہ کرنا ہے کہ جی جھوٹے خواب عوام کو دکھانے ہیں, نوجوان نسل کو تباہ کرنے کی طرف لے کے جانا, جس طرح کی دوسری پارٹیوں نے کی ہے. قطر ایسا کوئی پلان نہیں ہے. ہمارا سمپل سے کوئی 6 سے 7 نکات ایسے ہیں جو ڈائریکٹلی عوام تک وہ پہنچے. جیسا کہ سب سے پہلے کسانوں کو ریلیف دلانا.
زراعت کے اندر. آج اگر زراعت کو ہم نے اس کی طرف توجہ نہ دی تو 2055 میں پاکستان میں سب سے پہلے قلت ہوگی زراعت کی قلت ہوگی. ٹھیک ہے, اس کو ہم بریفلی رکھتے ہیں, کسانوں کے اوپر آپ نے بتایا. اور ٹھیک ہے, دوسرا آسان اقساط میں قرضے فراہم کرنا نوجوان نسل کو کہ وہ اپنا اپنا کاروبار کر سکے بلا سود قرضے ہوں. تیسرا, جس طریقے سے گورنمنٹ کے پرانے ادارے بنے ہوئے ہیں ووکیشنل انسٹیٹیوٹ ٹیکنالوجی کے حساب سے, اس کو جدت میں لے کے آئیں. جدت میں لے کے آ کے ایسے ادارے بنائیں جس کے اندر نوجوان جو ہے روزگار کے اس کو مواقع ملے. اس کے مواقع کیسے ملیں گے؟ وہ دستکاری کر سکے, وہ اس میں لکڑی کا کام سیکھ سکے, وہ اس میں کپڑے کی جو ایمبرائڈری ہے وہ سیکھ سکے, وہ اس میں وہ معاملہ سیکھ سکے جس کا اس کا گھر کا چولہا چل سکے. ٹھیک ہے. اس کے بعد جو 300 یونٹ بجلی فری کا جو ہمارا ایک نکات ہے جو آج کل گورنمنٹ نے اس کے اوپر عمل درآمد کرنے کی پوری ٹھان لی ہے, یہ ہمارا ہی دیا ہوا ہے. 300 یونٹ بجلی فری جو انسان کے گھر کے میٹر کے اندر 300 یونٹ استعمال کرے گا اس کو بجلی فری دی جائے, اس کے اوپر کوئی اتنے زیادہ ٹیکسز نہ لگے, اس کو بجلی آسان کے ساتھ میں فراہم کی جائے. اس کے بعد اس وقت جو اصل لوگوں کے اوپر برڈن جا رہا ہے کہ جو چھوٹے طبقے کے ہیں وہ زیادہ تر یوز کرتے ہیں بائکس, موٹر بائکس. موٹر بائکس کے اوپر آپ ان کو ریلیف دیں. اگر پیٹرول کی قیمت 250 روپے ہے ان کو آپ 125 روپے میں دے دیں یا 150 روپے میں دے دیں. ان کے لیے ایک آسان اقساط یہ ہو جائے گی, ان کی اپروچ آرام سے وہ اس کی جگہ پہ ہو جائے گی. اس میں کئی ایسے روزگار ان کو موافع ملیں گے. جس طریقے سے آپ دیکھ رہے ہیں رات کے ٹائم ڈلیوری بھی ہوتی ہے, رات کے ٹائم یہ بائکس وغیرہ کافی چلاتے ہیں, اس میں ذرا کافی آپ کو ریلیف ملے گی. ٹھیک ہے. اس کے بعد اصل جو ہمارا اب جو ٹارگیٹ ہے, ہم آپ کو ایک ایسا امپلیمنٹ کرنے جا رہے ہیں. ہم جا رہے ہیں آئی ٹی کی طرف. آئی ٹی کی طرف معذرت کے ساتھ جس کی بھی پاکستان کے اندر گورنمنٹ آئی ہے ابھی تک کوئی نہیں گیا. خان صاحب نے بڑی توجہ دلائی تھی. جی ہم نے پتہ جی خان صاحب نے 50 لاکھ گھروں کی بھی توجہ دلائی تھی. خان صاحب نے 2 کروڑ نوکری کی بھی توجہ کرائی تھی. خان صاحب نے لاکھوں کی تعداد میں درختوں کی بھی توجہ دلوائی تھی. تو ہوا کیا تھا آپ کو نہیں پتا؟ بھول گئے ہیں آپ؟ حصہ تھے اس وقت. میں حصہ تھا تو میں پچھتاتا بھی تو ہوں. تو سب سے پہلے آواز بھی تو میں نے بلند کی تھی نا. میں آئی ٹی کی جو بات کر رہا ہوں, آئی ٹی کے لیے ہم انسٹیٹیوٹ بنانے جا رہے ہیں. وہ انسٹیٹیوٹ کیا ہوگا کہ آپ سوشل میڈیا اس ٹائم بہت ایکٹیو ہے. سوشل میڈیا کے ذریعے آپ کس طریقے سے پیسہ کما سکتے ہو, اس کے لیے بڑی چیزیں ہیں. اس میں امیزون آ جاتا ہے, اس میں انسٹا آ جاتا ہے, ٹک ٹاک سے کیسے آپ پیسہ کما سکتے ہو, اس میں آپ فیس بک سے کیسے کما سکتے ہو, امیزون سے کیسے وہ اپنا کیا کہتے ہیں پاک ویل سے کیسے پیسے کما سکتے ہو. اس کے انسٹیٹیوٹ بنائیں گے. اس کے ساتھ ہم کیا کر رہے ہیں, جو اس میں اسٹوڈنٹ آئیں گے, اسٹوڈنٹوں کو جو فیسیں نہیں دے سکتے ان کو ہم اس میں مدد کریں گے فیسیں دینے میں. فیسوں کے ساتھ کیا ہوگا, جو اچھے ہونہار بریلینٹ اسٹوڈنٹ ہوں گے, جو جن کے پاس نئے آئیڈیز ہوں گے, ان کے پاس پیسے نہیں ہوں گے, ہم ان کو لون دیں گے. اچھا, یہ جو آپ نے 6 نکات بتایا یہ میں نے آپ کو 8 سے 9 نکات بتا دیے. ضلعی لیول پر آپ کا مینیفیسٹو ہے؟ یہ ابھی یہ ضلعی لیول پہ تو ظاہری بات ہے مرکز سے ہمیں آیا نیچے. ٹھیک ہے. یہ جو مینیفیسٹو ہے یہ آپ کا اوور آل ہے؟ اوور آل ہے, پورے پاکستان میں. استحکام پاکستان کا یہی ہمارا پورا ایک ڈھانچہ چل رہا ہے. اور اس کے اندر آپ نے میجرلی کسانوں کو, اسٹوڈنٹس کو اور جو یوتھ ہے اس کو ٹارگیٹ کیا. جی بالکل کیا. ٹھیک ہے. تو خارجہ پالیسی پہ آپ ابھی اس طرح سے کوئی ڈیولپمنٹس کو مینیفیسٹو؟ دیکھیے خارجہ پالیسی بناتی ہے ایک پوری ٹیم بیٹھ کے, ایک پوری خارجہ پالیسی کی. یہ نہیں ہے کام کہ جی لو جی بیٹھے ہیں جی ہم نے جلسوں پہ کہہ دیا جی پورے پاکستان کا قرضہ ہم ایسے اٹھا دیں گے, اتار دیں گے, یہ کر دیں گے. اور جب خان صاحب کی گورنمنٹ بنی تو آپ بتائیں کتنے وزیر خزانہ چینج ہوئے تھے؟ بھول گئے کتنے وزیر خزانہ چینج ہوئے تھے؟ اصل بات یہ ہماری عوام بھول جاتی ہے. کہاں گیا اسد عمر, کہاں گیا وہ شوکت ترین, کہاں گیا حفیظ شیخ؟ یہی وزیر خزانہ تھے نا. تو ظاہری بات ہے جب ٹیمیں بن جاتی ہیں, جب خارجہ پالیسی کی بات ہوگی تو ایک تھنک ٹینک یہ چیز. فی الحال آپ کے مینیفیسٹو میں وہ چیز شامل ہماری ابھی وہ نہیں ہے. وہ اچھا, تعمیر, ترقی اور خوشحالی یہ آپ کی برانڈ لائن ہے استحکام پاکستان پارٹی کی. کس نے تجویز کی تھی یہ؟ جی ہماری آپس میں جو ہماری شورا تھی,
ہماری جو اصل ہماری کیبنٹ سی سی کی میٹنگ میں اس کے اوپر یہ اپروول ہوئی تھی. ٹھیک ہے, تو کیوں اس میں کوئی خرابی ہے؟ نہیں میں نے کہا کہ وہ اندازہ تو ہونا کس کی تجویز کی. تو اور یہ نام آپس میں مل جل کے ہوا تھا. آپ اس میں کون کون, یہ سی سی ممبران میں کون کون شامل تھے؟ یہ سی سی کی تو ابھی نہیں بنی ہے, میں تب نہیں تھا. اچھا, میں تو یہ ابھی ریسنٹلی 3 دن ہوئے ہیں تو میں اپنا سی سی میں نام میرا شامل ہوا سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی میں. اچھا, آپ نے تھوڑی دیر پہلے ایک بات کی کہ وہ لوگ جو 9 مئی کے مذمتی بیانات کی بنیاد پر بھرتی ہوئے تھے IPP میں, وہ اب اس کا حصہ نہیں ہے یا اس طرح سے شامل نہیں ہے, تو وہ انہیں خود نکال دیا, وہ خود چلے گئے, کیا ہوا؟ نہیں, ایسی بات میں نے نہیں کی کہ شامل نہیں ہے یا وہ اپنا. میں نے یہ کہا تھا آپ کو آپ کے پروگرام میں کہ آپ نے کہا ایڈمیشن ان کے لیے اوپن ہے کہ نہیں. میں نے کہا اس قسم کے کوئی ایڈمیشن اوپن نہیں ہے. دیکھیں, جو 9 مئی کے مذمتی تھے, جنہوں نے یا آج اپنی زبان بند کر لی ہے یا وہ سارے عام کھل کے سامنے آ گئے ہیں, دیکھیں انہوں نے ایک ادارے کے اوپر حملہ کرنے کی کوشش کی ہے. انہوں نے نہ صرف ادارے کے اوپر بلکہ پورے پاکستان کے اوپر حملہ کرنے کی کوشش کی ہے. تو وہ تو کیفرن تک انجام تک جانے چاہیے. لیکن جو ہمارے ساتھ ٹیم میں شامل ہو رہی ہیں ان کے مقدمات معاف ہو رہے ہیں. ہم کب کس کے مقدمہ ہم نے ایک آدھے بندے کا نام نہیں آیا. میں اب آپ کو بتاتا ہوں نا, جیسے فواد چودھری اور دیگر لوگوں نے. فواد چودھری اسی ٹائم واپس چلا گیا تھا. فواد چودھری تو اسی ٹائم واپس چلا گیا تھا. ایک فواد چودھری صاحب, ایک وہ زیدی صاحب تھے, علی زیدی صاحب, یہ تو تب ہی خاموش ہو گئے تھے. سعدیہ سہیل صاحبہ بھی. سعدیہ سہیل صاحبہ کا آج بھی میرے ساتھ رابطہ ہوا ہے. عمران اسماعیل صاحب بھی تھے. عمران اسماعیل تبھی واپس چلے گئے تھے. یہ لوگ بیان انہوں نے اس لیے دیا تھا کہ مقدمات معاف ہو جائیں یا اس سے نکل, یہ ان سے پوچھیں گے تو وہ آپ کو بہتر بتائیں گے. آپ کے پاس ایسی کیا گدڑ سنگھی تھی کہ جو آتا تھا بیان دیتا تھا, آپ کی پارٹی میں شامل ہوتا تھا, اس کا مقدمہ ہمارے ساتھ ایک نہیں, اور یہ فیکٹ ہے. ویسے ہمارے پاس کئی ایسی گدڑ سنگھی ہیں, جب موقع آئے گا نکال لیں گے گدڑ. یہ ویسے فیکٹ تو ہے نا کہ جو بندہ جس کا نام 9 مئی کے واقعات پہ تھا وہ مذمتی بیان دے کے IPP میں شامل ہوتا تھا, اس کا مقدمہ معاف ہو جاتا تھا. بالکل, کئی ایسے واقعے شروع میں ہوئے ہیں الیکشن سے پہلے. الیکشن کے بعد ایسا کوئی واقعہ نہیں. اس کی کیا وجہ سمجھتے ہیں؟ اس کی نئی پارٹی بننی تھی. جن کو سمجھ آ رہی تھی وہ آتے جا رہے تھے, جن کو سمجھ نہیں آ رہی تھی وہ نہیں آ رہے تھے. نہیں, وہ واقعات میں ملوث لوگوں کے مقدمات ہی معاف ہو جاتے تھے نا. نہیں, کئی مقدمات جو سنگین تھے وہ آج بھی ویسے ہی ہیں. جن کے چھوٹے موٹے تھے انہوں نے معافی مانگی باقاعدہ, تو کافی ان کے معاملات کلیئر ہو گئے. جو مذمت ہی نہ کریں اتنے بڑے واقعے کے اوپر, جو کہ بالکل ہی اس کو بات کا پتنگر بناتے جائیں, تو ان کو کیسے معافی ملے گی؟ چھوٹا سانیہ تو نہیں کیا, چھوٹا معاملہ تو نہیں ہوا. جب پینٹیں لہرائی جاتی تھیں وہ کیا تھا, وہ کس نے کی تھی؟ کس نے یہ شعور دیا تھا ہماری نوجوان نسل کو؟ کیوں دیا تھا؟ یہ بات لمحہ فکری ہے, وہ پوچھنی چاہیے, سوچنی چاہیے کیوں ہوا. نہیں ہونا چاہیے تھا. ہم نے اپنے نوجوان کو کس طرف لے گئے ہیں. آپ دیکھیں کل بھی ہمارے کتنے فوجی جوان شہید ہوئے ہیں. یار یہ ان کے اندر بھی دل ہے, یہ بھی کسی کے ماں کے بیٹے ہیں, یہ بھی کسی کے باپ ہے, یہ بھی کسی کے بیٹے ہیں. یار آپ دیکھو کہ ہم اپنے ہی خلاف, اپنے ہی اداروں کے خلاف بولیں گے. یہ ہم نہیں بولے, یہ ہم سے بلوایا جا رہا ہے. یہ وہ بیرونی قوتیں ہیں جو کئی سالوں سے پاکستان توڑنے چاہ رہی تھی. آپ بھول گئے ہو؟ آج سے 2-2.5 سال پہلے اتنا واویلا مچا ہوا تھا, پاکستان ڈیفالٹر ہو گیا, پاکستان ڈیفالٹ ہو گیا, پاکستان ڈیفالٹ ہو گیا. مچا ہوا تھا کہ نہیں مچا ہوا تھا؟ سری لنکا بن گیا, اعتماد کے فوری بعد یہ شو. جی سری لنکا بن گیا, ابھی ہو گیا, ابھی آواز آ جائے گی, ابھی یہ ہو جائے گا, ابھی وہ ہو جائے گا. تو کیا بنا؟ یہ کون کہتا تھا؟ اچھا, میں اپنی تصحیح کے لیے آپ سے ذرا تھوڑا سا جاننا چاہوں گا کہ جب خان صاحب رشیا کے دورے پر گئے تو آپ پارٹی سے راہیں جدا کر چکے تھے؟ میں خان صاحب گئے ہیں 2022 کے اینڈ میں یا 23 میں گئے ہیں. تو میں آپ کو بتا رہا ہوں, میں 2021 میں اعلان کر کے سائٹ پہ ہو چکا تھا. بالکل میں اس وقت گیا تھا جب کسی نے کچھ سوچا بھی نہیں تھا, اور اس بات کا باقاعدہ خان صاحب نے ایک تقریب کے اندر کہا تھا جو بنی گالا کے اندر ہوئی تھی, کیونکہ وہ کافی تاجر وغیرہ گئے تھے, کافی مین پارٹی کے بندے گئے تھے. وہاں پہ میرا نام لے کے گا, یار اس کا مجھے بڑا دکھ ہوا. اب دکھ کیا ہوا؟ دکھ تو مجھے ہوا تھا, کلیجہ تو میرا پھٹا تھا والدہ والے انسیڈنٹ پر.
بڑے انسیڈنٹ چھوڑے، میں اب کیا کسی کو کیا بتاؤں. سائفر حقیقت پر مبنی ہے؟ اگر حقیقت پر مبنی نہیں ہے تو کیوں نام لیا انہوں نے؟ لہرایا کس نے تھا وہ سائفر، اور پیپر گیا کام، اور آج وہی ابا جی بنے ہوئے ہیں. آپ بھول گئے؟ ہوئی تھی مداخلت؟ بھائی مداخلت ہوئی تھی یا نہیں ہوئی تھی، وہ ایک آواز، آپ ایک سلوگو بنا تھا، ایبسولوٹلی ناٹ. وہ کس نے بنایا تھا؟ وہ کس کی آواز تھی؟ وہ کس نے کہا تھا؟ اور اب ابا جی آ گئے، ابا جی آ گئے، ابا جی آ گئے، ابا جی جیت گئے، کل چھوٹ جائے گا، پرسوں چھوٹ جائے گا، ابا جی کا بلاوا آ گیا. اب وہ کون کر رہا ہے؟ ایک سائڈ پہ آپ الزام لگاتے ہو، دوسری سائڈ پہ آپ ابا جی بنا لیتے ہو. اس کو کون پوچھے گا؟ تھوڑا سا ہمیں بھی تو عقل شعور آنا چاہیے کہ نہیں آنا چاہیے؟ فار اسٹانس ہم یہ مان لیتے ہیں کہ اب خان صاحب غلط کر رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ انوالومنٹ ہو اور میری رہائی ہو ٹرمپ کی انوالومنٹ، تو اگر اب ہوتی ہے تو اس کا مطلب اس وقت بھی ہوئی تھی. دیکھیں ایک بات تو آپ نے پہلے پینی صاحبہ کا بیان سنا، سابق خاتون اول کا، جو ریسنٹلی انہوں نے بیان دیا ہے سعودی عرب کے متعلق جوتے اتار کے جانے کا، کہ یہ ریاست کو ہم ختم کرنا چاہتے ہیں، اسلامی ریاست کو، آپ دوبارہ یہ کریں. وہ آپ نے بات سنی کہ نہیں سنی؟ اب اس کا کرنے کا کیا مقصد تھا؟ اب یہ نیا ایک پنڈورا باکس نیا کھل گیا، جہاد کی شکل لینے لگے اس کو. وہ کیا ہے؟ ہمیں شعور نہیں ہے، ہمیں عقل نہیں ہے، ہمیں سمجھ نہیں ہے. ہر بات میں جھوٹ نکل رہا ہے، ہر بات میں جھوٹ نکل رہا ہے. خدا کے بندوں تھوڑا سا جب آپ لوگ پارٹی کا حصہ تھے تو یہ بات کرتے تھے کہ ہمیں امر بالمعروف و نہی عن المنکر اور یہ جو اسلامک کارڈ ہے، مذہب کارڈ، اس کا استعمال نہیں کرنا چاہیے؟ دیکھیں میں آپ کو ایک چیز بتاؤں، آج بھی میں آپ کو کوئی تصویریں ایسی دکھا دوں کہ تب میں کوئی 6 7ویں میں پڑھتا ہوں گا، پاگل تھا عمران خان کے پیچھے. بڑی دیر بعد جا کے سمجھ آیا. میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ میں نے اپنی جوانی ان کے پیچھے رولی ہے. آپ 6 7ویں میں تھے، خان صاحب کے فین تھے؟ میں فین تھا، لیکن شامل میں 2007 میں ہوا تھا. عمر میں کتنا ڈفرینس آئے گا؟ بڑا ڈفرینس ہے، بڑا ڈفرینس. میں آپ کو تصویریں دکھاتا ہوں، 25-30 سال. میں آپ کو تصویریں دکھاتا ہوں، خود حیران ہو جاؤ گے. جب شوکت خانم کی کمپین تھی نا، وہ کمپین میں بھی چلاتا تھا. تب میں 4th کلاس میں یا 3rd کلاس میں ہوتا ہوں گا. اور میں نے جس طریقے سے کمپین جو شروع، یہ جب میں چھوٹا ہوتا تھا، خان صاحب وہ کمپین کرنے اعظم کلاس مارکیٹ آئے تھے میرے والد صاحب کے ساتھ، وہاں پہ انہوں نے بڑی کمپین کی تھی. تب بھی میں چھوٹے ہم اسکولوں میں بڑی کمپین کرتے تھے. آج بھی میرے پاس وہ سرٹیفکیٹ موجود ہوں گے کسی نہ کسی دراز کے اندر، جو وہ سرٹیفکیٹ جب اکٹھے کرتے تھے شوکت عالم کے نام کے اوپر. تو بھائی جب پتہ چلا اصل حقیقت کیا ہے، مفاد کیا ہے، اصل تو بات ہے مفادوں کی. نام ہے بس، کارڈ استعمال کر لیا، یہ فلانا کارڈ آ گیا، یہ اسلامی کارڈ آ گیا، یہ ایموشنل کارڈ آ گیا، یہ بلیک میل کارڈ آ گیا. کارڈوں کو استعمال کیا جاتا ہے بس نوجوان نسل کو تباہ کرنے کے لیے. یہاں پہ باپ کے سامنے بیٹے کو کھڑا کر دیا، بیٹے کے سامنے باپ کو کھڑا کر دیا، بھائی کے سامنے بھائی کو کھڑا کر دیا، بہن کے سامنے بہن کو کھڑا کر دیا. ایسا نہیں تھا ہمارا معاشرہ. اچھا، آپ سمیت جتنے بھی لوگ جو تحریک انصاف کا حصہ رہے اور بعد میں راہیں جدا کرنے کے بعد کوئی آئی پی پی میں چلا گیا، کوئی کہیں، وہ سب اس بات پر باہر ان سب کے بیانات ملتے ہیں کہ بشرا بی بی، فرح گوگی، جو عثمان بزدار صاحب، یہ سب لوگ ٹھیک نہیں تھے یا ان کا کردار کو مناسب نہیں تھا، زلفی بخاری اور دیگر بھی. تو اب جب یہ لوگ ہی کمان سنبھال رہے ہیں خان صاحب کی غیر موجودگی میں، اور یہ 24 نومبر کو ایک احتجاج ہونے جا رہا ہے، تو آپ اس پر کیا تجزیہ کریں گے؟ کیا آپ کہیں گے کہ یہ ٹھیک ہونے جا رہا ہے، نہیں ٹھیک ہونے جا رہا، یا تحریک انصاف کا مستقبل کیا نظر آ رہا ہے آپ کو؟ دیکھیں جی، ایک تو انہوں نے آواز لگائی ہے، اللہ کرے وہ سچ ثابت ہو جائے. فائنل کال، اللہ کرے یہ فائنل ہی ہو. میری تو دعا ہے، کیونکہ یہ نا پھر بھول جائیں گے. اور ویسے ہی ہماری عوام ہے، وہ نہیں وہ لاسٹ کال تھی، سیکنڈ لاسٹ کال تھی، پھر نہیں کل کو نہیں کال آئے گی، وہ فائنل ہو جائے گی. ان کی فائنل کا ابھی تک مجھے نہیں پتا، آپ کو پتا تو آپ بتا دو. یہ 24 نومبر کا یہ بھی اللہ خیر خیر رکھے، یہ بھی ہو جائے گا. ابھی ریسنٹلی آپ بھول گئے جب آدھے سے زیادہ مڈل ایسٹ آیا ہوا تھا پاکستان کے اندر سرمایہ کاری کرنے کے لیے، چائنا کا سفیر علیحدہ آیا تھا، چائنا کا پریزیڈنٹ علیحدہ آیا تھا.
جب یہ سعودی recent جی جب یہ سارے آئے ہوئے تھے سعودی شہزادے بھی آئے ہوئے تھے, ان کے وزراء خارجہ بھی آئے ہوئے تھے, تب آپ کے یہاں پہ ازبکستان سے بھی آئے تھے, استنبول سے بھی آئے تھے, یہ سارے آئے ہوئے تھے. تب بھی تو کس چیز کا شو ڈالا تھا؟ لانگ مارچ کا. بھول گئے وہ, اس سے پیچھے چلے جائیں آپ. یہ آپ 3 ماہ 4 ماہ گزار لیں, چیک کر لیں کتنی فائنل کالیں آئی ہیں. سوابی میں علیحدہ آ جاتی ہے, پشاور میں علیحدہ آ جاتی ہے, اسلام آباد میں علیحدہ آ جاتی ہے, لاہور کی علیحدہ آ جاتی ہے. وہ ایک ہی دفعہ کٹی کٹا نکال لیں, کیا چاہتی ہیں یہ؟ یہاں پہ عوام 2 وقت کی روٹی سے رہ رہی ہے, یہاں پہ لوگوں کو بجلی کا بل نہیں دیا جا رہا, یہاں پہ لوگ روزگار کو ترس رہے ہیں. ہمیں یہاں پہ روزگار کے مواقع نہیں مل رہے, ہمیں یہاں پہ لگا دیا گیا ہے جلد سے جلوسوں کے پیچھے. اچھا, یہ جو پیٹرول کی مہنگائی اور یہ دوسری تیسری چیزیں, یہ مصنوعی طور پر بھی مہنگائی کی جاتی ہے؟ بالکل کی جاتی ہے. کیسے؟ یہ تھوڑا سا میں, کیونکہ آپ ایک تاجر بھی ہیں ایک سیاسی, میں جاننا چاہ رہا ہوں اس کا ہوتا کیا طریقہ, اندر کی بات کیا ہوتی ہے؟ دیکھیں منی بجٹ کا مطلب کیا ہوتا ہے. جب منی بجٹ آ گیا آپ کی, وہ بتائے جاتے ہیں کہ یہ اتنی تعداد میں یہ ایٹمی ہیں, اس کے اوپر اتنے فیصد ٹیکس بھرے گا. وہ کیا ٹیکس ہوتے ہیں؟ وہی ٹیکس تو آپ کے اوپر لگتے ہیں جب وہی تو مہنگائی کی صورت زیادہ اختیار کرتے ہیں. اس سے فائدہ ہوتا ہے منی بجٹ سے؟ منی بجٹ حکومت کو فائدہ ہوتا ہے, وہاں کو تو چوسنے نکلا انہوں نے, ان کا تو خون چوسنا انہوں نے. حکومت کو جو فائدہ ہوتا ہے اس سے کوئی, حکومت کو کیا فائدہ ہوتا ہے؟ حکومت نے اپنے قرضے ہی اتارنے ہوتے ہیں اس کے ذریعے. لیکن اس دفعہ پہلی بار یہ جو ان کا پروگرام تھا IMF کا, اس میں پہلی دفعہ ڈیٹ فال میں فرق آیا. پہلے تو ہم نقصان میں جا رہے تھے, پہلی دفعہ فائدے میں آئے ہیں اور بڑا اچھا فائدہ ہوا ہے. 1465 ارب کا کوئی فائدہ ہوا ہے. دینا تھا ہم نے 5500, اتنا مجھے وہ ایگزیکٹ فگر اس کا یاد نہیں ہے, لیکن یہ 4 ماہ کی رپورٹ آئی, اس میں تو کافی فائدہ ہوا ہے. خان صاحب نے تحریک انصاف بنائی, ان کے ساتھ طاہر القادری صاحب تھے. عبدالعلیم خان صاحب نے IPP بنائی, ان کے ساتھ جہانگیر ترین تھے. ادھر والے دوست بھی نظر نہیں آ رہے اور ادھر والے بھی نہیں نظر آ رہے. کہاں گئے جہانگیر ترین صاحب؟ نہیں, جہانگیر ترین صاحب کو بالکل وہ کوئی اپنے ایک تو جو ان کے ساتھ الیکشن میں ہوا, انہوں نے یہ سمجھا کہ میں اب دوبارہ سیاست نہیں کر سکتا. انشاءاللہ ان کا بیٹا آ جائیں گے, ان کی تھوڑا سا ایشو ہے, دل برداشتہ ہو گئے ہیں. ہاں بالکل ہوئے ہیں. یہ جو ہار اس ہاں بالکل ہوئے ہوں گے, اس میں کیوں کوئی جھوٹ بولوں, دل تو خراب ہوتا ہے ہارنے سے. کیا کہتے تھے جو آپ کی پارٹی کے اجلاس ہوتے تھے اس میں انہوں نے کیا لاسٹ جو ظاہر الوداعی ایک فیئر ویل پارٹی دیا؟ دیکھیے بیسیکلی جب ہمارا الیکشن تھا نا, الیکشن کے بعد, الیکشن سے پہلے جب ہمارا اتحاد ہو رہا تھا نون لیگ کے ساتھ, تو اس معاملے میں ٹک ٹاک کے معاملے میں کافی اوپر نیچے ہوئی یہ باتیں, جو ایسے ہونی نہیں چاہیے تھی لیکن وہ ہوئیں. اس میں کافی معاملات اوپر نیچے ہوئے تھے, جس کی وجہ سے تھوڑے سے ہوئے معاملات خراب. اب وہ کیا کم بیک خود نہیں کریں گے ذاتی حیثیت میں؟ بھی ان کی صحت بھی زیادہ نہیں دے رہی. آپ ان کے پہلے کنفرم کریں, ان کی صحت کا کافی ایشو بنا ہوا ہے. تو ابھی جہانگیر ترین صاحب پیچھے ہٹ گئے ہیں, اسٹیپ بیک کر گئے؟ پالیٹکس سے اسٹیپ بیک کر رہے ہیں, وہ بزنس کر رہے ہیں اپنا. فنڈ کر رہے ہیں پارٹی کو؟ نہیں, پارٹی کو فنڈ تو کوئی نہیں کر رہا, وہ تو اکیلا علیم خان صاحب ہی لگے ہوئے ہیں. اکیلے علیم خان؟ ہاں علیم خان صاحب. ابھی ایک بوجھ ان کے ناتواں کندھوں پر ہے. بوجھ نہیں ہے, ذمہ داری ہے. یہ ذمہ داری ہے, اور وہ ذمہ داری نبھانا جانتے ہیں اچھے طریقے. اس ذمہ داری میں آپ لوگ بھی ہیلپنگ ہینڈ ہیں؟ جب حکم کریں گے ہم ہیں, جب ان کو حکم آئے گا, لیکن وہ ابھی تک کسی قسم کی وہ کہتے ہیں جو بھی ہوا میں اپنی جیب سے دوں گا. پارٹی فنڈ کے نام پر آپ لوگوں سے کچھ کلیکشن ابھی تک نہیں. جو چل رہا ہے عبدالعلیم خان صاحب اپنی جیب سے کر رہے ہیں, اپنے کاروباری اور سارے معاملات سے. وہ کاروباری معاملات علیحدہ ہے, پارٹی کے معاملات علیحدہ. ظاہر ادھر سے پیسہ نکال رہے ہیں, ظاہری بات ہے. انہوں نے عبدالعلیم خان صاحب نے دبئی میں سوسائٹی بھی کاٹی, اور یہ واحد پہلے پاکستانی بنے, واحد تو نہیں, اب خیر کافی سارے لوگ چلے گئے, لیکن پہلے پاکستانی تھے جنہوں نے دبئی میں ہاؤسنگ سوسائٹی کاٹی تھی. تو آپ نے مبارکباد دی اس پر انہیں؟ مجھے آپ سے پتہ چلا, میں دے دوں گا ان کو مبارک, مجھے پہلے علم نہیں تھا. یہ تو بڑی ہائی لائٹڈ نیوز ہے. نہیں مجھے نہیں پتا تھا. دیکھیے ہم سیاسی بندے ہیں, ہم سیاسی باتیں کرتے ہیں. کاروباری بندے بھی ہیں. نہیں, میں کاروبار ان کے ساتھ نہیں کر رہا. جب ان کے ساتھ کاروباری کام کروں گا تو ان سے کاروباری باتیں کروں گا. ابھی میں ان کے ساتھ سیاسی ان کی تنظیم کا حصہ ہوں, تو سیاسی بات ہی ہوتی ہے, کاروباری بات نہیں ہوتی. چلے, زمان صاحب یعنی آج جا کے مبارکباد دینے جا رہے ہیں عبدالعلیم. جب ملوں گا دے دوں گا انشاءاللہ. تو کیا آپ لوگوں کے ویکلی بیسس پر ہوتی ہیں میٹنگز؟ تقریباً 10 دنوں بعد, 15 دنوں بعد, یا اگر وہ لاہور آ جائے یا ہم اسلام آباد چلے جائیں, ملاقاتیں ہوتی رہتی ہیں انشاءاللہ. ٹھیک. جہانگیر ترین صاحب کا آپ نے بتایا کہ وہ اب
انہوں نے بالکل علیحدگی اختیار وہ کی. بھی خاموش ہے. تو وہ جو ایک چینی اسکینڈل آیا تھا اس پر کبھی ہوئی بات چیت؟ اس میں عبدالعلیم خان صاحب کا بھی نام تھا. کس چیز کا؟ ان کا کون سا چینی کا کام؟ سوری انہوں نے جہانگیر ترین صاحب کا نام تھا. ہاں ہوگا نام، جہانگیر ترین صاحب کا نام تھا، اس میں خسرو المختار کا نام تھا، اس میں چودھری برادران کا نام تھا، اس میں اور بھی بڑے ایسے نام تھے جو پہلے بھی کیبنٹ کے حصے تھے، آج بھی کیبنٹ کے حصے. تو جہانگیر ترین صاحب کا کیا موقف تھا اس پر؟ دیکھیں ایک لوبی تو نہیں کرتی، بیسیکلی چینی کا بھی ایک مافیا ہے. وہ ضروری نہیں کہ ملوں والے کریں، جو آپ کے مڈل مین ہوتے ہیں نا، مڈل مین، کسی بھی کاروبار کو کوئی مڈل مین ہوگا وہ آپ کا وہاں پہ معاملہ خراب کرے گا. اب میں مل والا ہوں، آپ نے میرے سے 3000 بوری باؤنڈ کر لی، ابھی اس کے آپ نے مجھے پیسے دے دیے، میں نے رکھوا دیا اپنے گودام میں. اب آپ بیٹھے ہو، آپ نے ریٹ نکالا ہوا ہے 120 روپے، آپ کو 120 میں ملی ہوئی ہے، آپ 6 جتنے بیٹھے ہو، اس نے کہا 21 میں میری آ گئی، اس نے کہا 22 میں میری آ گئی، اس نے 23 میں میری آ گئی، 24 میں میری، بیٹھے بیٹھے چاروں نے پیسے کما لی. اس کا فرق کس کو پڑے گا؟ عوام کو. جائے گی کتنے، ریٹ کتنا مہنگا ہوا، ایٹومیٹکلی بیٹھے بیٹھے 5 سے 6 روپے کا فرق پڑ گیا. تو ان 3-4 لوگوں کی جو آڑتی ہیں ان کی نگہداشت نہیں کر رہا ہوتا کوئی بیوروکریٹ یا کوئی سیاستدان، جیسے اس وقت جہانگیر ترین تھے؟ نہیں، یہ جہانگیر ترین مل اونر تھا، وہ ان کا سرپرست نہیں تھا. یہ ایک پوری لوبی ہے، جو لوبی بڑے بڑے کروکوڈائلوں کے ساتھ مل کے کام کرتی ہے، اور وہ اس لوبی کے اندر بڑی بڑی چیزیں آتی ہیں. میں آپ کو چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. آج آپ ایسا کریں، آپ صبح چلے جائیں منڈی، سبزی منڈی چلے جائیں، آپ کو لکھ کے دیتا ہوں، وہاں پہ آلو کی قیمت آپ کو ملے گی، جو کسان لے کے آیا ہوگا آلو آپ کو ملے گا، اگر آپ اس کی دھری کے حساب سے ریٹ نکالیں گے نا، 18 روپے کے جی. اب وہ 18 روپے والا کے جی نا وہ دے گا آڑتی کو. آڑتی نے سیل کرنا ہے تو سیل کون کرے گا؟ مڈل مین. مڈل مین اس سے اٹھائے گا 20 روپے میں، 2 روپے آڑتی نے رکھ لیے، 20 میں لے لیے. اب وہ جو مڈل مین ہے نا، اس نے بیچ میں مارکیٹ کمیٹی والوں کو بھی دینے ہیں، اس نے بیچ میں اپنا بھی حصہ رکھنا ہے، اس نے بھی پھڑیا یونین کا بھی حصہ رکھنا ہے. وہی چیز ایٹومیٹکلی آپ کی چلی گئی 28 روپے کے اوپر. جب وہ آئے گا آپ کو ایک چھوٹا دکاندار خریدے گا 28 روپے کے حساب سے، ظاہری بات ہے وہ کوئی 10-15 روپے اپنا بھی تو رکھے گا کہ نہیں رکھے گا. وہی چیز جب دکانوں کے اوپر بیچے گا، وہ جا کے بکے گی، وہ بیچے گا جا کے 38 روپے پہ. کتنا فرق پڑ گیا؟ 20 روپے کا. آئی کتنے کا تھا؟ 18 کا. کام کس نے خراب کیا؟ مڈل مین نے، پھڑیے نے. جب تک یہ مڈل مین کو نہیں کنٹرول کر سکتے تب تک آپ کی چیزوں کے ریٹ نیچے نہیں آ سکتا. یعنی ایک طرح سے کاروباری چل چلائی ہے، ہو یا سر ہے، جس کا شکار ہو گئے جہانگیر ترین. کسی بھی طرف آپ چلے جائیں، پاکستان کے کسی بھی شعبے میں چلے جائیں، پاکستان کے ہر شعبے کے اندر مڈل مین بیٹھا ہوا ہے، نہ اس کا کچھ لگا ہوتا ہے، بس انہیں بروکری کرنی ہوتی ہے. بروکری کے چکر میں ہی اس سے سارا اپنا ہیر پھیر کرنی ہوتی ہے ریٹ کی. جب تک یہاں پہ صحیح طریقے سے میکانزم نہیں بنے گا، ریٹ لسٹوں کے اوپر عمل درآمد نہیں ہوگا، تب تک یہ کام نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے. آپ نے شروع میں ذکر کیا کہ اب بھرتیاں بند ہو گئی آئی پی پی میں، کوئی بندہ نہیں آ سکتا. نہیں تو کتنے بندے ہیں تقریباً؟ اچھا چلیں ان لوگوں کے لیے بند ہو گئی. ویسے دیکھیے اب ہم بڑا دیکھتے ہیں، ہم ان لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ یار یہ جینون بندے ہیں، ان کا کوئی کسی معاملے میں کوئی مقدمہ تو نہیں ہے کہ آج یہ اعلان کرے کل پھر واپس دور لگاتے ہوں. ہم بالکل جو ہمارے خام خیال ہوں گے، جو ہمارے ویژن پہ چلیں گے. اس وقت کتنے لوگ ہیں؟ الحمدللہ بے تحاشا لوگ ہیں، بے تحاشا لوگ ہیں. آپ کس کہاں کی بات کریں؟ پنجاب کی بات لیول پہ، ایم این اے لیول پہ کتنے پرسنالٹیز ہیں آپ کے پاس جن کو ٹکٹ الاٹ کی جا سکتی؟ واحد پاکستان کی پارٹی یہ ہے کہ پہلی دفعہ زندگی میں انہوں نے، جب سے ان کی سیاسی پارٹی ہے، کسی بھی آپ بیک گراؤنڈ پہ چلے جائیں، پہلی پارٹی ایسی ہے جس نے وفاق میں 4 ایم این اے ہیں، اور جو پنجاب گورنمنٹ میں 6 ایم پی ہیں. ابھی تک کسی کے ایسے نہیں آئے. ایون تاکہ جب عمران خان کی بھی، جب اس نے اکیلی اس کی 1 سیٹ تھی. اب یہ تو الحمدللہ ہماری ایک اسٹرینتھ ہے. اب آگے اس کا ہم آپ کو ثبوت دیں گے بلدیاتی الیکشن کے اوپر. جب بلدیاتی الیکشن آئیں گے اس میں آپ دیکھیں گے کہ آپ ہماری ہر یونین کونسل کے اوپر ہم نے اپنے وہاں پہ نمائندے کھڑے کیے ہوں گے. وہ نمائندے الیکشن بھی لڑیں گے، چاہے ان کا کسی کے ساتھ اتحاد ہو یا نہ ہو، ہم نے ان کو الیکشن لڑوانا ہے. اور اسی طرح اگر جس طریقے سے ہماری یونین کونسل کے اوپر ہو رہی، اسی طرح ہم ہر صوبائی حلقی کے اوپر
اور ہر قومی اسمبلی کے حلقے کے اوپر اپنے نمائندے وہاں پہ کھڑے کریں گے انشاءاللہ. سر لیٹ سپوز کھڑے بھی کر لیے, الیکشن بھی ہو گیا, آپ جیت بھی گئے, اللہ نے فتح نصیب کر دی, اور IPP برسر اقتدار آ گئی پاکستان میں. IPP کے پاس اس وقت کون سے ایسے بندے ہیں جنہیں آپ خارجہ کا منسٹر لگا سکتے ہیں, داخلہ کا, دفاع کا اور دیگر جو ہیں؟ دیکھیں آپ نے پھر ہمارے بندے دیکھے نہیں ابھی تک. آپ بتائیے, خارجہ کا کوئی ایک بندہ بتائیے. IPP میں اس وقت کون سا بندہ ہے؟ خارجہ کا اسحاق حقانی صاحب ہے. خارجہ کے لیے وہ اپنا ہمایوں اختر صاحب ہے. خارجہ کے لیے ٹھیک ہے. خارجہ کے لیے بھی ہیں, وہ فنانس کے لیے بھی بڑے اچھے ہیں. ٹھیک. ہمایوں اختر کا اسحاق حقانی صاحب ہے. سرور خان صاحب ہے, یہ کوئی چھوٹا نام نہیں ہے. اور دفاع کے لیے آپ دفاع کے لیے ہمارے پاس نعمان لنگریال صاحب ہیں, ہمارے پاس رانا نذیر صاحب ہیں, جو 5-6 دفعہ وفاقی وزیر رہ چکے ہوئے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں. رانا نذیر صاحب دیکھ لیں, آپ میاں خالد صاحب دیکھ لیں. اور داخلہ کے لیے آپ کے پاس کون سے؟ داخلہ کے یہ آپ کو کوئی نام بتا رہے ہیں, ان میں سے لگیں گے. اگر کوئی اللہ کرے ہماری حکومت آتی ہے, اون چودھری صاحب ہیں. IT منسٹر کس کو لگائیں گے؟ IT منسٹر کے لیے جو پہلے تھے فیضل حسن چوہان صاحب بھی آ سکتے ہیں. IT منسٹر یہ دیکھیں, یہ تو آپ ایک خیالی پلاؤ پکا رہے ہیں فی الحال. یہ میں آپ کو ویسے نام بتا, آپ نے نام پوچھے ناموں کے لیے, ہمارے پاس ناموں کی ممنون طارق بڑا اچھا لڑکا ہے, بڑا اچھا ڈیزرو کرتا ہے. آپ وہ گل ہمارے جو MNA ہیں گل حسن صاحب, وہ بھی بڑے اچھے بڑے ایکٹیو پرسن ہیں. آپ کدھر ہوں گے؟ ہم آپ کے ساتھ دیکھیں, میں نصیب صاحب بھی کہیں نظر آئے. میں علیم خان صاحب کا سپاہی ہوں, علیم خان صاحب کے ساتھ ہوں. مجھے کسی قسم کا کوئی لالچ نہیں ہے. مجھے صرف اور صرف یہ ہے کہ میں اپنی عوام کی خدمت کر. اللہ کو سرخرو کرے. آپ اس میں صوبائی میں رہنا پسند کرتے ہیں یا وفاق میں؟ کوئی دیکھیں جی, ایک خواہش بھی تو ہوتی ہے نا. نہیں, پنجاب تو پنجاب ہی ہے جی. صوبائی کا آپ کا موڈ ہے. ٹھیک, بس لاسٹ کویسچن پھر ہم اس پوڈ کاسٹ کا اختتام کرتے ہیں. وہ سوال جو ہم سے اکثر و بیشتر اوقات کیا جاتا ہے, وہی سوال ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں, آپ سے رہنمائی لیتے ہیں. خان صاحب کب باہر آ رہے ہیں؟ کون سے خان صاحب کی بات کر رہے ہیں آپ؟ یعنی میں چاہت فتح علی خان نہیں, عمران خان صاحب. اچھا, یہ اللہ کو پتا جی, ہمیں نہیں پتا. آپ کو بھی نہیں پتا؟ نہیں, مجھے نہیں پتا. IPP کے نمائندہ شخصیت لاہور کے صدر کو نہیں پتا؟ نہیں, مجھے نہیں پتا. کوئی تجزیہ خان صاحب مجھے نہیں لگتا ابھی باہر ہے. کتنا عرصہ؟ 5-6 ماہ تو ابھی مجھے نہیں لگتے. 5-6 ماہ. کل کو کیا حالات ہوتے ہیں مولانا بات ہے. آپ نے 5-6 ماہ کا ذکر کیا, آپ کو کیا لگتا ہے 5-6 ماہ میں کیا ہوگا؟ یہ حکومت نہیں چل پائے گی؟ نہیں, حکومت تو چلے گی, حکومت اپنی مدت پوری کرے گی. ٹھیک, تو پھر خان صاحب کے باہر آنے کا راستہ کیسے دیکھ رہے ہیں آپ؟ اللہ کرے خان صاحب کو کل آ جائے 6 ماہ میں. اللہ کرے, وہ مشکل ہی ہے. اور اگر ایسے ہی احتجاج, جلسے, جلوس ہوتے, اسی لیے میں نے آپ کو کہا کئی چیزیں بندہ نہ ہی بولے تو اچھا ہے. خان صاحب اچھے انسان ہیں, لیکن خان صاحب کانوں کے بہت کچے ہیں. خان صاحب کو کسی نے کان میں کچھ کہہ دیا تو بس انہوں نے تصدیق نہیں کرنی, انہوں نے ہلل ہلل مچا دینی ہے بس. بہت شکریہ. تھینک یو سر, آپ کا تھینک یو سو مچ, بہت شکریہ آپ کا.